الحمدللہ، صلاۃ عشاء کے بعد بات چیت کرنے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کراہت ظاہر فرمائی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو برزہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو، نیند لینے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ ریاض الصالحین میں فرماتے ہیں والمراد به الحدیث الذي يكون مباحا في غیر هذا الوقت، کہ اس سے مراد وہ بات چیت ہے جو اس وقت کے علاوہ دیگر اوقات میں جائز ہے اور اس کا کرنا اور چھوڑنا دونوں برابر ہے، لیکن وہ بات جو اس وقت کے علاوہ دیگر اوقات میں حرام ہے تو وہ اس وقت یعنی عشاء کے بعد زیادہ حرام اور زیادہ مکروہ ہے۔ لیکن بھلائی کی بات جیسے علمی مذاکرہ، نیک لوگوں کے قصے، ان کی حکایات، عمدہ اخلاق کا تذکرہ، مہمان کے ساتھ گفتگو اور بات چیت اور کسی ضرورت مند کے ساتھ کوئی گفتگو، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے بلکہ یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح سے کسی عذر یا سبب کی وجہ سے بھی بات کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں جن کا امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ان پر صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم صرف ایک حدیث کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک دن صلاۃ عشاء پڑھائی، پھر آپ نے جب سلام پھیرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف مخاطب کر کے فرمایا ارأیتکم لیلتکم ہذہ فإن علی رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظہر اليوم على ظہر الارض اليوم احد۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھلا بتاؤ تو صحیح یہ رات کون سی ہے جو شخص آج روئے زمین پر زندہ ہے 1 صدی پوری ہونے کے بعد 100 سال مکمل ہو جانے کے بعد وہ اس زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کب فرمائی؟ صلاۃ عشاء کے بعد۔ تو گویا آپ نے علم کی بات بتائی، ضروری باتیں اس لیے عشاء کے بعد کرنا جائز معلوم ہوتا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے عشاء کے بعد علمی باتوں اور ضروری باتوں کے کرنے کے جواز کا ثبوت ملتا ہے۔ واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔